صاحبزادہ سید محمد طاہر عمر چشتی حمیدی سیالوی اپنے خوبصورت اور پیارے خیالات و احساسات نوازن کے غلام پیر سیال سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب چشتی نظامی حمیدی سیالوی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج ولانیاں والے دے وچ میرے حضور پیر سیال غریب نواز دی آمد اہل علاقہ نو میں بے حد مبارک باد پیش کرداں کہ آج میرے حضور پیر سیال غریب نواز دی آمد دیدار آپ دی زیارت دا جڑا ہے نادر موقع اہل علاقہ دے وسیلہ دے نال مینوں ہی حاصل ہو رہا ہے، توانوں ہی حاصل ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک حضور پیر سیال دے انہاں غلاماں نو آباد و شاد فرمائے جنہاں نے نظرانہ عشق و محبت اس کانفرنس دی صورت پیش کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو تقریباً کافی سارے پیر بھائیوں نے اس گال دا علم ہے کہ آپ انتہائی ناساز طبیعت دے باوجود کرم فرمایا ہے۔ تقریباً 15 تو 20 دن تو آپ دی طبیعت انتہائی ناساز ہے، لیکن وہ دے باوجود میرے حضور پیر سیال غریب نواز نے کرم فرمایا۔ آپ کرم کیوں نہ فرماویں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ لجپال ہیں، آپ نسل عباس ہیں، وفاد میں آپ تے ناز ہے اور لجپالی میں آپ تے ناز ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ میرے حضور پیر سیال غریب نواز حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کانفرنس دے وچ اسی آئے ہیں، اور جس ہستی دا سی ذکر کرن لگے ہیں سنن واسطے آئے ہیں، آپ چونکہ انہوں نے لال ہیں اور آپ بے مثال ہیں، کیونکہ آپ لجپال ہیں، آپ حقیقی طور تے اس کائنات وچ حضور شیخ الاسلام غریب نواز دا عکس کامل ہیں۔ اے ہو سکتا ہے کہ میرے حضور شیخ الاسلام طبیعت دی ناسازی دے باوجود اس زمانے گھوڑے تے سفر کر دیان اور بساں تے سفر کر کے گریا گریا کوچا کوچا نگر نگر جتے بھی کسے پیر بھائی نے آپ نو دعوت دیتی، آپ طبیعت ناسازی دے باوجود اتھے قدم رکھیا تھے۔ آج میرے پیر حمید نے ثبوت دے چھڑیا کہ میں حقیقی طور تے پیر سیال بھی ہیں تے کمر دا لال بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ میں اسے قمرالدین دا پتر ہاں کہ جس نے طبیعت دی ناسازی دے باوجود محبوب کریم دے غلامہ نو جتھے بھی آپ دے غلامہ نے آپ نو صدیہ یاد کیتا، میرے کریم ابن کریم حضور شیخ الاسلام یوں تھے قدم مبارک کیا، اور آج انہاں دی سنت عمل کر دو ہے۔ میرے حضور امیر شریعت بھی آج ساڑھے غریبان دے وچ اساں جناب گناہگاراں دے وچ او کرم فرمایا، اور اس جناب یاد نو تازہ کر چھڑیا جڑے لوگ آتے آنا کہ حضور شیخ الاسلام طبیعت دی ناسازی دے باوجود بھی غریبان دا مان رکھ دے آن، آج لاجپال مڑ مان رکھڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے دوستو پیر دا توڑ آمنا بڑا کرم ہوندہ ہی نے۔ میں ایک مثال اکثر دیندہ ہونا، پانی گلاس وچ پہ ہوئے تے تاں بھی پانی ہوندہ ہے، جگ وچ ہوئے تے تاں بھی پانی ہوندہ ہے، جے او جناب بالٹی وچ ہوئے نہر وچ ہوئے تاں بھی پانی ہے، جے دریا وچ وگے تاں بھی پانی ہے، لیکن جے تو وہ بدل دی صورت وچ سر تے آ جاوے وہ موڑ پانی نہیں ہوندہ، رحمت ہو جاندہ ہی رے۔ آج میرے پیر سیال دی رحمت دا بدل ساڑھے سر تے آ گیا ہے، تو میرا تے توڑا یقین ہے کہ آپ تے وہ کامل ہیں جیڑا یاد کیا کرے انہوں عطا کر چھڑ دیں جو تو توڑ آ جاوے خالی رہی لجپال۔ میرے دوستو دنیا میں بڑے بڑے کامل پیر گزرین، بڑی بڑی ہستیاں، سب دی عظمت نو سلام ہے، سب ساڑھے سیران دے تاج ہیں، پر اللہ پاک نے جیڑا پیر سانو عطا
کیتا ہے حسب ولو نسب ولو فیض ولو او کمال ہے او بے مثال ہے جس شیخ الاسلام دی کانفرنس وچ اج تسی اور میں حاضر ہویا ہے جناب انہاں دی شان کائنات اگر انہاں دی شان دسنا چاہے کائنات دی شان ایک پاسے رہ جاسی پر میرے پیر دا مقام ایک پاسے رہ جاسی اور جی میرے حضرت فرمائندے ہوندن میرے حضور امیر شریعت فرمائندن کہ دنیا علم نو شیخ الاسلام نو علم دی ضرورت نہیں ہے دنیا نو اے جیسی ذکر کر دے پہ آئے آج اپنے شیخ دی بارگاہ میں جیسی نظرانے عقیدت پیش کر دیں حضور شیخ الاسلام میں دے محتاج نہیں ہیں بلکہ اسی غلام انہ دے محتاج آئے الفاظ حضور شیخ الاسلام دے محتاج ہیں شیخ الاسلام الفاظ دے محتاج نہیں ہیں میرے دوستو حضور شیخ الاسلام غریب نواز دے غلاموں آپ حسبن نسبن حضرت عباس دی اولادن حضرت غازی عباس دا خونن اس لحاظ نال آپ حسبی نسبی علویین عباسیین اور آپ دا سلسلہ چشتیہ ہے اگر آپ دا خون ویکھا جاوے تے وہ بھی مولا علی نال جاتے رل دیتے جی آپ دی نسبت ویکھی جاوے تے وہ بھی مولا علی نال جاتے سبحان اللہ میرا ہاتھ حضور امیر شریعت دے ہاتھ ویچے آپ دا ہاتھ حضور شیخ الاسلام دے ہاتھ ویچے انہاں دا ہاتھ حضور پیر سیال غریب نواز دے ہاتھ ویچ انہاں دا ہاتھ حضور پیر پٹھان دے ہاتھ ویچ انہاں دا ہاتھ حضرت قبلہ عالم دی بارگاہ ویچ انہاں دا ہاتھ حضرت خواجہ فخر جہاں دے ہاتھ ویچ انہاں دا ہاتھ چلدا چلدا حضرت بابا فرید دی بارگاہ ویچ او ہاتھ چلدا حضرت خواجہ معین دی بارگاہ ویچ او ہاتھ انہاں دے ہاتھ تو چلدا چلدا حضرت حسن بصری دے ہاتھ ویچ او ہاتھ مولا علی دے ہاتھ ویچ او ہاتھ سرکار دو عالم دے ہاتھ ویچ واہ واہ تے اساڈا ہاتھ جی حضور پیر سیال دے ہاتھ وچ تے مڑ این یاد اے یقین کر لو کہ جے دات حضور پیر سیال دے ہاتھ وچ آ گیا او دات سرکار دو عالم دے ہاتھ وچ آ گیا ہی دے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم نو آپ تے ناز آئی فقر نو آپ تے ناز آ زہد نو آپ تے ناز آ یاد رکھو جدن تسی کسے دی بارگاہ وے جاندے ہو کسے شیخ دی بارگاہ وے جاندے ہو تو جناب انہوں دے شیخ نے پڑھایا ہوندہ ہے اس کتاباں پڑھی ہوندیاں نے اس مدرسے وچ پڑھے ہوندہ ہے لیکن اللہ نے مینو اور توانو اور پیر عطا کیتا ہے کہ جس نے اگر علم حاصل کیتا ہے تو یا تو مڑ پیر پٹھان دی بارگاہ وچ حاصل کیتا ہے یا پھر سرکار دو عالم دی بارگاہ وچ ڈائریکٹ حاصل کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور فرمائندن کہ آپ بچپن ویچھن حضور غریب نواز بچپن ویچھن آپ مسجد تشریف فرماہن اچانک ایک ہستی نمودار ہوئی ایک ہستی ظاہر ہوئی اور جس وقت وہ آپ کے قریب آ گئی تو آپ نے پوچھا تسی کون ہو تو اس ہستی نے آکھا میں مدینے والا محمد صلی اللہ علیہ میں مدینے والا محمد ہاں کریم آقا دا جو جلوہ ویکھا دیدار کیتا تھے حضور شیخ الاسلام عرض کی تھی یا رسول اللہ اے میرے کریم آقا میں نو علم عطا فرماؤ میں تے کرم فرماؤ تے میرے کریم آقا نے اپنا دست مبارک میرے حضور پیر سیال دے سینے تے پھیر کے فرما جاتا دین دنیا دے علم عطا کر چھڑ دے ہی رہے تسی کسے پیر کول جان دے ہو جاتا مسئلہ پوچھ دے ہو کسے مولوی کول پوچھ دے ہو او کتاباں دا محتاج ہے او کتاباں وچ پڑھ کے دسے سی اے مسئلہ اس طرح ہے اے مسئلہ اس طرح ہے لیکن اللہ دی قسم میرے حضور پیر سیال غریب نواز نے اے دعویٰ کیتا ہے اور اے سچا دعویٰ ہے کہ کائنات کتاباں وچ پڑھ کے مسئلہ دسیں دیئے پر جدن قمر الدین نو کوئی مسئلہ در پیش آوے یا آمنہ دا لال کرم کردہ یا مرتضی پا کرم کردہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا میں کریم آقا خود آتے دس دینے یا مولا علی کرم کر دین میں حضور امیر شریعت دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوں آپ نے فرمایا کہ ایک مسئلہ حضور شیخ الاسلام نے دسیا اور حضور شیخ الاسلام نے فرمایا میں نو اللہ دی قسم ہے مسئلہ میں مولا علی نے اسی طرح دسیا ہی نے سبحان اللہ ساڑھے علاقے دے ویچ ایک مولوی نو او دے پتر ماریا او دا بیٹا جڑائی بعد عقیدہ ہو گیا انہیں تقریر میں چاہ کیا کہ نبی کریم نو علم غیب ہے حضور حاضر ناظرن او دا بیٹا چونکہ بد عقیدہ ہو گیا اس باپ نو کٹیا کہ تو مشرک ہو گیا او دی بیت حضور شیخ الاسلام دے نال آئی او مولوی صاحب جناب مری کٹی کہ حضور شیخ الاسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور عرض کی تھی حضور میں تقریر دے وچ آکھیا کہ کریم آقا نو علم غیب ہے حضور حاضر ناظرن لیکن میرے بیٹے نے میں نو ماریا ہے کٹیا ہے چونکہ او دیوبندیاں نے مدرسے پڑھیا ہے او میں حدیثاں بھی کھیندا ہے قرآن دی آیتاں بھی کھیندا ہے حضور میں کی کراں تے میرے حضور جلال وچ آئے تے آپ نے فرمایا مولوی صالح محمد ہن تو دس میں تن کتاباں وچ وکھاواں یا تن ڈائریکٹ نبی پاک کول پوچھاواں واہ 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 واہ
تن میں کتاباں وچوں حدیثاں دکھاواں یا تن میں کریم آقا دی بارگاہ وچ لے جاواں تے تو ڈائریکٹ حضور کول پوچھے کہ یا رسول اللہ تو حاضر ناظر ہو یا تو علم غیب ہے؟ تے مولوی صالح محمد قدمہ گر گئے، عرض کیتی یا رسول یا حضور آج اگر کرم فرما ہی رہے ہو تو میں گنہگار تے کرم کرو۔ آپ نے فرمایا اتے ویکھ مولوی صالح محمد ویدن کہ میں ویکھیا کہ کریم آقا کھڑے ہیں، اور آپ نے فرمایا مولوی صالح محمد اللہ نے میں علم غیب بھی عطا کیتا ہے، میں نے اختیارات بھی عطا کیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج لوگ آتے ہیں حضور پیر سیال دی، وہ لوگ جڑے میرے کریم ابن کریم دی شان تو ناواقف ہیں، وہ آتے ہیں جی اگلی گال نہیں رہی روحانیت دی، وہ اگلی گال نہیں ہے، پیر دا پتر پیر نہیں ہو سکتا۔ میں کہنا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ اللہ دی قسم مہر علی شاہ والی اکتول ہے، آج بھی میرے پیر سیال دے جلوے ہی جلوے ہی نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ او نور آنکھ وچ لے آمنا تیرا کام میں۔ آج میرے حضور پیر سیال، حضور پیر پٹھان غریب نواز دے فیض دے بھی وارث، حضور خواجہ شمس الدین دے فیض دے وارث، حضرت خواجہ محمد دین دے فیض دے وارث، حضور خواجہ محمد ضیاء الدین دے فیض دے وارث، حضور شیخ الاسلام دے فیض دے وارث آئے بیٹھے نے۔ اور میں اس محفل دے وچ حالانکہ آپ نے ایک گل اچھی نہیں لگ دی، میرے ایک دوست ہیں مفتی ہیں عالم ہیں، وہ کہندے ہیں کہ میں مدینے پاک گیا اور اتھے جاتے میں دعا کی تھی یا رسول اللہ میں توڑے در اقدس تے حاضر ہویا، میں نو اپنا دیدار کراؤ۔ آدھر میں ستا ہویا خواب وچ ویکھ رہا کہ اعلان ہوندہ ہے کہ جس نے نبی پاک دی زیارت کرنی ہے، حضور باہر آئے بیٹھے نے۔ وہ کہندے ہیں جدوں میں خواب دے وچ مسجد تو باہر گیا تے چار پائی لگی ہوئی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں اور چار پائی تے میرے حضور پیر حمید الدین بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو اللہ پاک نے سانو بڑا کامل پیر عطا کیتا ہے، اے بڑا کامل ہے، اے بڑی کامل نسبت ہے، استناز کیتا کرو اور دعا کرو کہ اللہ پاک آپ نو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ دا سایہ تا قیامت سان غلامہ دے قائم اور دائم فرمائے، اللہ پاک آپ دے صاحبزادگان دی خیر فرمائے، اللہ پاک آپ دے آستان دی خیر فرمائے، سارے غلامہ دی خیر فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔